دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دکھ دور کر دے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، ہاں بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، ہائے ہائے واقعات تو اتنے ہیں دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہ گار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہ گار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو بڑا گناہ گار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نہیں، میں نہیں پتہ یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کہا میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ سنو امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں، وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی۔ امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسی نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو احادیث میں سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا، مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے، ہاں کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس طرح بھی کہتے لوگ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کہ لرزہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو، اس کی دعا نہیں رکتی، پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی میں سب محبتیں تھیں، اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کچھ چیزیں ڈسٹرب ہونے لگے نا تو چیک کرنا کسی کی بد دعا تو نہیں لے لی، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا۔ زندگی میں دل نہ توڑنا، دعائیں لینے والے بننا، ہائے لینے والے مت بننا، کیونکہ مظلوم نے اگر ہاتھ اٹھا لیا نا تو بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ہاں باپ کی دعا، یہاں خاص والد کا ذکر کیا ہے۔ یہاں میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا، جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، ہاں آپ کی دعا ان کے لیے مقبول ہے۔ اچھا بعض اوقات ہمارا بچہ دل دکھا دیتا ہے، یا بچہ جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، بات نہیں مانتا، ہم تو ماں باپ ہیں نا۔ جب اللہ نے ہمیں یہ مقام، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں یہ مقام عطا کر دیا کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے،
اب اللہ سے مانگو نا کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، میرا بھی فرما بردار کر دے، اپنا بھی فرما بردار کر دے، تاکہ اس بچے کا بیڑا پار ہو جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بددعائیں دیتے ہیں، اچھا بعد میں پریشان بھی خود ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہہ دیں گے اور قبول ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ ہی پریشان ہوں گے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں، ان کے ایک بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی میں یہ طے تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا۔ جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت، اور عبادت کرنے والا بھائی جو وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی، تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لیں اور میں عبادت کر لوں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو، میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں، اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل، تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے۔ تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ کی جو خدمت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ سنو، ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، محو خواب تھی، نیند میں تھی، آنکھ کھلی تو آواز دے کر کہا اویس پانی پلا دو۔ سیدنا اویس کرنی اٹھے اور گھر کے مٹکے میں پانی نہ تھا، مٹکا اٹھایا، اندھیری رات میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے ٹکراتے ٹکراتے کنویں تک پہنچے۔ ماں بستر پر ہے، اب مٹکا اٹھا کے کنویں کی تلاش میں ہے۔ رات کو پانی بھرا، کٹورے میں پانی لے کر ماں کے قریب آئے تو اتنی دیر میں ماں پھر نیند میں جا چکی تھی۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو پہلے تو باہر جاتا نہ جاتا، آتا تو سائڈ پہ رکھ دیتا گلاس کہ ماں اٹھیں گی جب پی لیں گی، مگر یہ ویسے کرنی تھے، ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور رات گزار دی۔ صبح ہوئی، جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت ویسے کرنی ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا لختے جگر یہ تم کیوں کھڑے ہو، ساری رات کھڑے رہے؟ کما اس لیے کھڑا رہا کہ رات کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی، آپ کو پانی آپ نے مانگا تھا، میں پانی آپ کو پیش کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب جب ماں نے اتنی فرما برداری دیکھی نا، دعا ماں کی سنو، ایسی ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا حضرت ویسے کرنے کا پھر نام کیسا ہو گیا۔ ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے، والدہ کو نیند آ گئی۔ اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی، کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا، یعنی اتنی ٹھنڈ تھی۔ ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا۔ جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا، تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا، کیونکہ پانی برف بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا، سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے، درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بستامی بنا دیا، اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔
پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں، بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں. اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے، اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی. یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا. غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی. ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو. کیسے ماں باپ تھے. اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے رب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا. پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا. مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں. میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجیے. کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے. دیندار بننا چاہتا تھا، میں نے دیندار نہ بنایا. دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو. یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا، مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے، مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ بڑا افسر بن گیا، بڑا سیٹھ بن گیا، بڑا جناب جاگیردار بن گیا، اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ. اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، دین کا مبلغ بن جائے، تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے نا. وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. ماں باپ اگر بددعا دے دیں تو اس میں کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا بعض اوقات گناہگار مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے. اور اگر ماں باپ بددعا دے دیں تو اللہ کی بارگاہ کا مقبول یا نیک بندہ جو ہے نا، وہ بھی کس طرح پھنس جاتا ہے. جریج ایک شخصیت ہے نہایت نیک اور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ تھا. کبھی اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے جریج کو آزمائش میں ڈالا. جریج کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ لگایا، وہ بول اٹھا اور آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی. یہ تو آپ کی روشن کرامت تھی. لیکن ہوا کیا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا، ذرا سمجھیے گا. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھولے میں دودھ پیتے بچوں میں 3 لوگوں نے کلام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق ایک بچے نے کلام کیا. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جریج کون تھا؟ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ رہتا تھا. ایک دن ماں اس کے پاس آئی اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے کہا اے جریج، نماز کے دوران پکارا. تو آپ نے کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کیا کروں؟ نماز جاری رکھی، ماں چلی گئی. دوبارہ اگلے دن ماں آئی، پھر نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے پکارا اے جریج. سوچا ایک طرف تو اللہ کی نماز ہے، پروردگار کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے. نماز جاری رکھی. ماں کا دل ٹوٹا، ماں نے اسے بددعا دی. ماں نے کہا کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا یہ سامنا نہ کر لے. اب کیا ہوا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں جریج کی عبادت کا بڑا ذکر کرتے تھے. ایک بد کردار حسین و جمیل عورت جو بری عورت تھی، اس نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم کہو تو میں اس کو اپنے فطرے میں پھنسا لیتی. پھر وہ عورت جریج کے پاس آئی، جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ عورت اس چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت کے پاس ہی رہتا تھا. اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا. اب اس عورت کے یہاں جب بچہ ہوا تو یہ جا کر اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ جریج کی عبادت گاہ پر گئے اور اس کو نکالا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو بڑی عبادت گزار بنتا تھا، یہ تجھ پر اتنا بڑا الزام. اب جریج نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ عورت کہتی تو نے غلط کام کیا، یہ بچہ تیرا ہے.
जुरैज ने कहा पहले मुझे ठहरो नमाज पढ़ने दो। 2 रकत नमाज पढ़ी और बच्चे के पास आया, उसके पेट में उंगली चुबो कर दरियाफ्त किया, है लड़के तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा ये चरवाहा मेरा बाप है। लोगों ने आगे बढ़कर अब जुरैज को बोसा दिया, माफ़ी मांगी, बोले हम आपको सोने की एक इबादतगाह तामीर कर देते हैं। जुरैज ने जवाब दिया नहीं, तुम दोबारा मिट्टी से ही तामीर कर दो, जैसे पहले मेरी इबादतगाह थी वैसा ही बना दो। नबी पाक ने वाक़या सुनाया। बातें सीखने को क्या मिली कि माँ का दिल दुखाया तो आजमाइश आई ना। जो माँ ने कहा ऐसा हुआ। ये तो ठीक है कि अल्लाह पाक ने इसको आजमाइश से निकाल दिया, लेकिन माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना। हाँ, कितना ही तुम्हारा बड़ा मर्तबा हुआ ना, और माँ बाप नाराज़ हो गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसी तरह ज़मख़शरी, ये मुअतज़िलियों का बड़ा आलिम है, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं वो जानते हैं कि उसकी टांग कट गई। लोगों के पूछने से कि कैसे हुआ तो कहा ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। कहा मामला क्या है? कहा बचपन में एक चिड़िया मैंने पकड़ी थी और उसकी टांग डोरी से बांधी, इत्तेफाक से वो मेरे हाथ से छूट कर दीवार में घुस गई। अब जब मैं उसे खींचता था तो ज़ाहिर है उसकी टांग तो बाहर आ रही थी, चिड़िया नहीं आ रही थी। तो मैंने डोरी ज़ोर से पकड़ कर खींची तो उसकी टांग ही बाहर आ गई। चिड़िया अंदर ही रह गई, टांग उसकी बाहर आ गई। मेरी माँ ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो बेसाख्ता मेरी माँ की ज़बान से निकला कि जिस तरह तुमने इसका पाँव काटा है अल्लाह तेरा पाँव भी काटे। हालांकि वो उस ज़माने का आलिम था। वो कहता है बस मैं बुखारा के सफ़र पर गया इल्म सीखने, सफ़र के दौरान मैं गिर पड़ा, टांग पर शदीद चोट आई, टांग का ज़ख़म ऐसा बिगड़ा कि आखिर मुझे अपनी टांग कटवाना ही पड़ी। याद रखना, इमाम बुखारी की आंखें आ गई माँ की दुआ से और ज़मख़शरी की टांग चली गई माँ की बद्दुआ से। समझना है, माँ बाप की दुआ कमाल का काम है, लेकिन कभी उनका दिल मत दुखाना। एक शख्स के बारे में आता है कि माँ ने आवाज़ दी, उसने जवाब नहीं दिया। माँ ने कहा तू गूंगा हो जाए, तो वो गूंगा हो गया। अच्छा, यहाँ अब मैं वापस उसी पॉइंट की तरफ आऊँगा। हम माँ बाप, जो मुझे माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चों को मैं अलग समझा रहा हूँ, लेकिन माँ बाप से मेरी अर्ज़ ये कि कभी भी बच्चा दिल दुखाए ना, बद्दुआ मत देना है। क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और आपकी ज़बान से निकले और वही काम आपके बेटे के साथ हो जाए। वो औरतें हमारी बहुत ज़्यादा, तुझे कीड़े पड़े, तू बर्बाद हो जाए, तो खुश ना हो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी जब बच्चे को कुछ हो गया तो बद्दुआ ना दें। और बच्चों से गुजारिश ये है कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, इनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआ तुम्हारे सारे गम दूर कर देगी। लोग बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के पास दुआ के लिए जाते हैं, अगर वाकई तुम्हारे पास माँ बाप है ना, अरे उन्हीं की कदमों में बैठ जाओ, उन्होंने हाथ उठा दिए, तूफ़ान टल जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब आखिर में मैं प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बयान के इख्तिताम में मैं उन लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ कि जिनके माँ बाप चले गए। अब मसला ये, माँ बाप तो चले गए, अब तो दुआ तो ले नहीं सकते, अब हम क्या ऐसा करें कि उनके जाने के बाद उनकी रूह हमसे खुश हो जाए, उनके जाने के बाद भी वो हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें माँ बाप के फर्मा बरदारों में शामिल कर ले। तो उसका तरीका यह है कि हम पहले तो माँ बाप को खूब इसाले सवाब करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो कर सकते हैं वो माँ बाप के लिए मस्जिद बना दें। मस्जिद ही बना सकते, मस्जिद में हिस्सा मिलाएं, कुरान खानी, सदका जारिया के काम, दुआएं, हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम उसकी माँ बाप की रूह को इस बंदे से खुश कर देगा, क्योंकि अगर बच्चा उन्हें याद करता रहेगा, उन्हें इसाले सवाब करता रहेगा। इसी तरह जिनके माँ बाप हयात हैं, उनके लिए भी बड़े प्यारे प्यारे आदाब किताब में लिखे कि उनसे दिल से मोहब्बत करें, उनको नाम से मत पुकारें, उनकी कुन्नियत से पुकारें जिसे वो पसंद करते हैं। अब जैसे आज के दौर में मम्मी जान, अब्बू जान कहते हैं, बाज़ लोग अपने माँ बाप को भी नाम से पुकार रहे होते हैं। उनसे पहले ना बैठें, उनके आगे न चलें, हत्तल इम्कान उनके बराबर ना बैठें। अगर वो तशरीफ़ लाएं तो उनके इस्तकबाल के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाएं, उनको इज्जत की जगह बिठाएं, उनके लिए अपनी चादर बिछा दें, चेहरे की बशाशत और खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल करें, अपनी बात अहसन अंदाज में करें। अगर ना माने तो खामोश हो जाएं, जिद न करें, नाराज हुए बगैर उनकी बात कबूल करें, उनसे नरमी से बात करें। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेटा जब बड़ा हो जाता है, बेटी बड़ी हो जाती है, तो सख्ती से माँ बाप से बात कर रहे हो, माँ बाप को डर लग रहा होता है, माँ बाप का दिल नहीं चाहता कोई बात करने को। या जब बात करता हूँ काटने को आते हैं, जब बात करता हूँ मुझे डांटते हैं। माँ बाप को कोई डांटता है? तूफ है उस औलाद पर कि जिससे बात करने में माँ बाप को डर लगता है। अरे माँ बाप से बंदा बात ऐसे करे जैसा गुलाम आका से बात कर रहा है। किसी अफसर के पास जाते तो कैसे जाते हैं? सर थोड़ा सा मेरा काम, थोड़ी फाइल पे साइन कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बस। अच्छा कहे नहीं, अच्छा साहब कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। हैं? उससे नहीं कहते आप माना क्यों कर रहे हैं, कल क्यों बुला रहे हैं? नहीं मैं कल आ जाऊंगा, कोई सर आप नाराज ना हो। दुनिया के अफसर से ये अंदाज, और माँ बाप से क्यों मना कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं मुझे जाने से, मेरी बात आप क्यों नहीं मान रहे? अरे तुम माँ से इस तरह बात करोगे, वालिद से इस तरह बात होगी? किताबों में लिखा है बेटे पर हक है वालिद का इस तरीके से कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। मगर अफसोस यह है कि आज बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि बेटा बाप से रिक्वेस्ट करता, अब्बू जान प्लीज मेरी बात मान ले, मेरा ये काम कर दें, आपकी बड़ी बात नहीं। अच्छा हो सकता है कि ये वालिद का एटीट्यूड किसी बेटे को अच्छा लगता हो, किसी माँ का ये अंदाज बेटी को अच्छा लगता हो कि मेरी माँ देखो कितना डरती है मुझसे। अरे तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद तुमसे डर के बात कर रहे हैं। मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी औलाद हूं, मैं उनकी मिल्कियत हूं।
وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائیں، وہ عرض نہ کریں، وہ آرڈر کریں مجھے، وہ حق ہے ان کا۔ مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا ہے، اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا۔ اور چلے گئے اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت، ہر جمعے کو جائیں قبرستان۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں، زندگی میں ماں باپ کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے نا۔ ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کو جا کر یاسین شریف پڑھے، اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان جائے، جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے۔ یعنی قبرستان جانا تو میرا ہی فائدہ ہو گیا نا، میری مغفرت ہو رہی ہے، فرشتے میری زیارت کو آئیں گے۔ تو ماں باپ کمال ہیں یار، رحمتوں کا منبع ہے، زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں، اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں، قدر کریں، چلے گئے تو ان کو خوب ایصال ثواب کریں۔